تو جب ہم ان کی یہ غلط فہمی اور مغالطہ دور نہیں کریں گے تو وہ بیچارے ٹھیک ہے کچھ لوگ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ چونکہ ان کے علماء نے اس کو محبت کا رنگ دیا ہے۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار تھا، وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا تھا، یا رسول مدد، ہم اس کو سمجھاتے تھے، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو یہ شرک ہے، میں تو کہتا ہوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، یہ احترام ہے، یہ ان کا ادب ہے۔ تو یہ ان کو یہ غلط فہمی اور مغالطے میں کس نے ڈالا؟ ان مولویوں۔ اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ہم یہ آیات پڑھ بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سے مولوی اور پیر ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ روکتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہو گئی جو لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جماعت بھی ہے، وہ کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ روکنے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ہیں تعلق قائم کرانے والے ہیں کہ کسی طرح خالق اور مخلوق آپس میں یہ راضی بازی ان کا تعلق قائم ہو جائے۔ تو وہ تعلق کس طرح قائم ہوگا؟ جب ان کے سامنے یہ دعوت دی جائے گی کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ساتھ ہم یہ وضاحت بھی کریں گے کہ اللہ پر ہر قسم کا آس امیدیں لگانی ہیں، مخلوق پر مخلوق میں سے کسی چیز پر کسی قسم کی کوئی آس امید نہیں لگانی۔ ایک تبلیغی جماعت والا کہیں دعوت دے رہا تھا، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میں بھی وہاں گیا تو وہ کہہ رہا تھا، بات تو واقعی اچھی ہے اگر اس کی وضاحت کر دیجئے، کہتا ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائی دین میں ہے۔ توجہ سے سننا، یہ دعوت دی جا رہی، دنیا آخرت کی بھلائی دین میں ہے، دماغی اور ذہنی سکون دین میں ہے، خیر و برکت دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے۔ وہ جو سن رہے تھے وہ اپنا سر ہلا رہے تھے کہ ساریاں کامیابیاں دین میں ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کو یہ بھی تو پتہ نہیں دین کیا ہے، اور جن سے یہ بات ہو رہی تھی وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والے تھے۔ اب وہ تو اسی کو دین سمجھتے ہیں نا، اور بولو تو صحیح یار، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ دنیا آخرت کی کامیابی دین میں ہے، تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ جو جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو یہ مولوی صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر ہی کامیابی ہے، تاکہ ہمیں اس کام کے اندر دلچسپی لینی چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ 15-20 منٹ جب گزرے تو مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ دین اور وہ خوش آ رہے ہیں، اور ساتھ میری بھی وہاں آنا جانا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ دیکھ تو بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، کتنے پیار سے ہمیں دعوت دے رہا ہے، کتنی محبت سے دعوت دے رہا ہے، دیکھ لے کسی کا نام نہیں لے رہا ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، کسی کا رد نہیں کر رہا، او بڑے اچھے طریقے سے دین میں ہے، دین میں ہے، دین میں بتا رہا ہے، تو بھی تو ہمیں دعوت دیتا۔ اب میری مجبوری بن گئی، میں نے اسے کہا کہ بھائی اس کی وضاحت کرو، اور سب سے پہلے تو میں نے پھر اسی کا نوٹس لیا نا، کہ میں نے کہا ان کو بتا کہ یہ توید لٹکانا دین نہیں ہے، وہ تبلیغی تھا نا، نظر کے اندر اصل ماننا دین نہیں ہے، جادو کے اندر اصل ماننا یہ دین نہیں ہے، قرآنی اور غیر قرآنی تویدات میں دین نہیں ہے، مکانوں کے اوپر ہانڈیاں رکھنی ہیں اس نظریے سے کہ یہ نظر باز سے بچاتی ہے، یہ دین نہیں ہے، گاڑی کے آگے جوتا باندھنا کہ یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی تو اتنی کافی ہو گئی، پھر میں شروع ہو گیا ان کو، میں نے کہا یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا دین نہیں ہے، ان کے بال نوچ کے لے جانا دین نہیں ہے، ان کی جھاگ کو چاٹنا یہ دین نہیں ہے، اس کو اپنا مولا کہنا یہ دین نہیں ہے، یا علی مدد پکارنا یہ دین نہیں ہے، حسن حسین رضوان اللہ اجمعین کی دیگیں چڑھانا، ان کی نظریں نیازیں دینا، سبیلیں لگانا، امام جعفر صادق کے کنڈے تقسیم کرنا یہ دین نہیں ہے۔ وہ میری منہ تبلیغی جماعت والا میرے منہ کی طرف تکنے لگا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ اچھی اس کی وضاحت کر دی۔
تو حالانکہ وضاحت اس پر بھی ہو گئی، وضاحت اس پر بھی ہو گئی۔ تو میرے بھائی اب کتنا بڑا یہ مغالطہ ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے کہ تو اتنا سفر کر کے آیا، مال بھی خرچ کیا، ٹائم بھی لگایا، اور ایسی محمل سی دعوت دی کہ اس کی وضاحت ہی نہیں کی۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، جو دین بتاتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو ہمارا دعویٰ ہے۔ پھر ہم اس کی دلیل دیتے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج بھی ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی جماعت، کوئی تنظیم ہماری نشاندہی کرے ابھی بھی کہ آپ کے اندر فلاں عقیدے کی خرابی ہے، الحمدللہ فوراً ہم اس خرابی کو دور کریں گے بھائی کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں بھائی تو ہے ہمیں سمجھانے والا، ہم نے اتنی بڑی تحقیقیں کی ہیں؟ نہیں، عقیدے اور ایمان کی جو بھی بات ہوگی، جو بھی ہماری قرآن و سنت کی بات ہوگی، ہماری نشاندہی کرے گا، ہم اس کو غصے نہیں ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو کیا کریں گے، اس بات کو قبول کریں گے۔ تو میرے بھائی جب اتنا بڑا ہمارا دعویٰ ہے، اتنا بڑا وہ ہماری یہ دعوت ہے، پیغام ہے، اور ابھی دیکھو میں نے 5-4 فرقوں کی بات یہی کہا نا کہ ان کے اندر بھی شرک ہے، ان کے اندر بھی شرک ہے۔ کم از کم ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ہم اہل توحید ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے بچا لیا ہے، کہ جو نگے فتنے ہوتے ہیں، ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں چلتا، کہ آپ دیکھ لو ظاہری طور پر ہاتھ میں تسبیح ہے، بسترا لٹکایا ہوا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی خدمت بھی، تو جو ان کی وہ دعوت ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ ایک میں نے تبلیغیوں کی کتاب میں پڑھا کہ ایک بزرگ اللہ والا کسی بستی میں گیا، جا کے دروازہ کھٹکایا، اندر سے ایک بچی نکلی، کہا بیٹا مجھے ایک بالٹی دو اور رسی دو، میں نے کنویں سے پانی نکالنا ہے اور وضو کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ بچی نے نا اس میں تھوک پھینک دیا اس کنویں میں، پانی اوپر آ گیا، بزرگ نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے حیران ہوا، کہتا بیٹا میں تو جہاں بھی جاتا ہوں مجھے تو کنویں سے پانی نکالنا پڑتا ہے، تب میں وضو کرتا ہوں، تو آپ نے تو بغیر وہ رسی اور بغیر بالٹی کے یہ بندوبست کر دیا۔ کہنے لگی بابا جی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں، یہ درود کا اثر ہے کہ میں نے دیکھو تھوک ڈالا اور پانی اوپر آ گیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ بابے نے کبھی درود نہیں پڑھا تھا؟ بولیں تو صحیح یار، اور آگے پیچھے نہیں، نماز میں تو پڑھتا ہے، جو ابھی نماز پڑھی تھی اس میں درود پڑھا تھا کہ یہ بابے کی تھوک میں اثر۔ اب یہ جو مجلس کو لوگوں کو یہ تم سنا رہے ہو، یہ مخلوق کی طرف بلا رہے ہو، خالق کی طرف بلا رہے ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ ایک اور مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ یار میری پیٹ سے کپڑا ہٹا کے تھوڑا سا نا یہاں ہاتھ پھیر دو۔ تو مرید نے جب کپڑا اٹھایا تو دیکھا وہاں زخم تھے۔ انہوں نے کہا پیر جی میں صدقے ہو جاؤں، قربان جاؤں، آپ کی پیٹ پر تو زخم ہے۔ کہا بس نہ پوچھو، رات کو میں سو رہا تھا، ایک میرا مرید بحری جہاز کے اندر آ رہا تھا، وہ بحری جہاز نا غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، وہ وہاں سے پکار اٹھا، او حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں تیرا مرید اور غرق ہو رہا ہوں۔ بس یہاں سے پھر دوڑا ہوں، جا کے نا اس جہاز کو میں نے کندھا دیا ہے، کنارے لگائے، تب ہی کوئی زخم ہو گیا ہوگا۔ اب یہ کوئی یہ جو پیر صاحب ہیں، ہمارا اب سوال ہے نا کہ یہ سوال ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دور سے یہ پیر صاحب نے سنا کیسے؟ غائبانہ طور پہ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ بولیں تو صحیح یار۔ اب سٹیج پہ جو تو یہ واقعہ لوگوں کو سنا رہا ہے، یہ اللہ کی طرح بلا رہا ہے، مخلوق کی طرح بلا رہا ہے؟ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ وفات شدہ ہستیاں سنتی ہیں، جواب دیتی ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرتی ہیں، تو نے بھی تو وہی کہا کہ یہ دیکھو ہمارے پیر صاحب نے اتنی دور سے سن بھی لیا، پھر دیکھو جو نہ کرنے کا، جیسے 2.5 من کی بوری گندم کی نہیں اٹھائی جاتی، وہ اتنا وزنی جہاز اس کو جا کے کنارے بھی، پھر دیکھو اتنی دوری میں وہ اچانک پہنچا کس طرح، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ پھر اتنا وزنی جہاز اس نے کنارے کیسے لگایا؟ تو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں وہ کرین ہوتی ہے، ککڑ ہوتا ہے جو کنارے لگاتا ہے ایسے جہاز کو۔ یہ بابا جی کیا تھا، یہ اس کو کیا نام دیں؟ تو جب یہ واقعات بیان کیے، اسی تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک ماں بیٹا حج کو جا رہے تھے، تو اس کی ماں فوت ہو گئی اس کی راستے میں، تو بڑا پریشان، بھائی مسافر آدمی ہوں، اتنی
دیر میں نہ ایک شخصیت بادل پر سوار آئی اور وہاں جا کے اتری. اس نے اس کی ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, ماں زندہ ہو گئی, بڑا خوش ہو گیا. اب وہ ہستی, وہ شخصیت جانے لگی. تو اس بچے نے پوچھا اتنی مشکل میں میرے کام آنے والے, ذرا آپ کا تعارف. فرمایا میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تیری ماں میرے اوپر درود پڑھتی تھی, اس درود کی وجہ سے آج میں تمہاری مشکل حل کرنے آیا ہوں. بتاؤ اگر میں ملتان سے چل کر کراچی آؤں اور یہ دعوت دوں گلی محلے میں, تم تو بہت راضی ہو گئے کہ حکیم صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ لوگ پہلے بھی مخلوق پہ آسے امیدیں رکھتی تھیں اور حکیم صاحب نے بھی مخلوق کا ہی تعارف کرایا. تو میرے بھائی دیکھ لو, لوگوں کا تو یہ حال ہے. اب دیکھو یہ دین کا لوبا, دین کا وہ چہرہ سامنے ہے, دین کا وہ پردہ لگا کے دیکھو کس طرح گمراہی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو میرے بھائی ہم نے یہ ساری غلط فہمی ہیں, یہ سارے مغالطے ان کے دور کرنے ہیں کہ نہ کوئی زندہ کچھ کر سکتا ہے, نہ مرنے والا کچھ کر سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کریں میرا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا, جو تمہارے روزی رزق کا مالک ہے, جو زندگی دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں موت ہے. اور سوال کرو حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, تمہارے ان معبودوں میں سے بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو نہ جواب دیں گے نہ ان کے پاس جواب ہے. جھوٹ تو بولتے جائیں گے کہ شاہ شمس نے سورج اتار کے گوشت بھون لیا تھا, یہ کہتے تو رہیں گے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری, یہ کہتے رہیں گے حق بہو بے شک بہو کوئی نظر کرم دی تاک بہو, یہ سب کچھ کہتے رہے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا, یہ سب تمہارا کرم ہے میرے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد تیرے در سے نہیں جاؤں گا خالی. اے میرے محبوب تم اعلان کرو سبحانہ و تعالی اما یشرکون, میرا اللہ ایسے شریکوں سے پاک ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو کسی کی خالق ہو, کوئی ایسی ہستی ہو جو کسی کی روزی رزق کی مالک ہو, کوئی ایسی ہستی ہو جو کسی کو زندگی دے سکے, کوئی ایسی ہستی ہو جو کسی کو موت دے سکے. اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ جو عبد الخالق ہے وہ خالق نہیں, جو عبد المالک ہے وہ مالک نہیں, جو عبد الرزاق ہے وہ رازق نہیں, اور جو رازق ہے وہ عبد الرازق نہیں, جو عبد القادر ہے وہ قادر نہیں, اور جو وہ قادر ہے وہ عبد القادر نہیں, جو عبد الجبار ہے وہ جبار نہیں, جو جبار ہے وہ عبد الجبار نہیں. یہ تمام اللہ کی صفات ہیں اور اسی کے لیے خاص ہیں. یہ مخلوق میں اللہ کی صفات, سادی سی مختصر سی بات کہ اتنا ہی کہہ دینا کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے مخلوق میں سے بھی کوئی ہستی وہ کام کر سکتی ہے, خواہ ان کے پاس نہ جائے, ان کو نہ پکارے, ان کو نہ آواز دے کسی پر, صرف اتنا کہنے سے بھی اس کی 80 سالہ 100 سالہ زندگی کی تمام نیک اعمال جل کر راکھ ہو جاتے ہیں, صرف اتنا کہنے سے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے مخلوق میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے. تو میرے بھائی توحید کا اس بات ہی اصل میں شرک کا رد ہے. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے, تو مخلوق کا خود بخود رد ہو گیا کہ پھر اس کائنات میں کسی کا کوئی دخل. اور ہماری سرائکی میں کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. جب اللہ پاک نے یہ کہہ دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, پوری انسانیت کو چیلنج کر دیا کہ میری ذات کے سوا, ایک طرف میں وہ ہستی ہوں جو اتنی بڑی کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ہوں, میرے مقابلے میں پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کی ملکیت رکھتی ہو. اب جس انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں ہے, وہ کسی سے اولاد مانگے گا, کسی سے رزق مانگے گا, کسی کو دور نزدیک سے پکارے گا, کسی کو داتا کہے گا, کسی کو دستگیر کہے گا, کسی کو مختار کل کہے گا, کسی کو عالم الغیب کہے گا, کسی کو مشکل کشا کہے گا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حق بہو بے شک بہو کا نظر کرم دی تاک بہو. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بہاول حق اور بیڑا, کبھی بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی کھجور کی گٹھلی کا چھلکے کا مالک نہیں ہے تو میں نے اس سے مانگنا ہے جو سب کچھ دینے والا ہے.
جو وہ چاہے سو وہی ہو، ہر دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ۔